تیرے آنے سے روشن ہوئی ہے ساری دنیا۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اس دنیا میں قدم بھی نہیں رکھا تھا، تب درخت انہیں سلام کرتے تھے، بادل سایہ بن جاتے تھے اور زمزم کا پانی خود بخود اوپر آ جاتا تھا۔ اور پھر وہ لمحہ بھی آیا جب بے جان پتھر بھی کلمہ پڑھنے لگے۔ آخر ایسا کون سا بچہ پیدا ہونے والا تھا جس کے انتظار میں پوری کائنات صدیوں سے بیٹھی ہوئی تھی؟ ہماری پاک بی بی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا خود فرماتی ہیں، جب بچہ میرے سکم پیٹ میں تھا تو مجھے اپنے ارد گرد بڑی عجیب اور حیرت انگیز چیزیں نظر آتی تھی۔ میں جب بھی تپتی ہوئی دھوپ سے گھر سے باہر نکلتی تو آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا تیرتا ہوا آتا اور میرے سر پر سایہ تان لیتا۔ مجھے گرمی کا احساس تک نہ ہوتا۔ حد تو یہ ہے کہ جب میں پانی بھرنے کے لیے زمزم کے کنویں کی طرف جاتی تو راستے کے درخت اور ان کی ٹہنیاں باقاعدہ میرے سامنے جھک جاتی جیسے وہ مجھے سلام کر رہی ہوں۔ میں اپنے دل میں حیران ہوتی کہ یا اللہ، یہ سب صرف میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے؟ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا مزید فرماتی ہیں کہ جب میں زمزم کے کنویں کے پاس پہنچی تو مجھے بالٹی نیچے ڈالنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ کنویں کا پانی اپنے آپ اوپر منڈیر تک آ جاتا اور میں بڑے آرام سے پانی نکال لیتی۔ مکہ کی دوسری عورتیں یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ جاتی۔ وہ مجھے روک لیتی اور منتیں کر کے کہتی، اے آمنہ، خدا کے لیے تم تھوڑی دیر اور یہیں کھڑی رہو، کیونکہ جیسے ہی تم جاؤ گی یہ پانی واپس نیچے چلا جائے گا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، میں نے عورتوں سے سن رکھا تھا کہ حمل کے دوران ماں کو شدید تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں، مگر مجھے پورے 9 مہینے میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی کبھی تکلیف نہیں ہوئی، یہاں تک کہ کبھی سر میں ہلکا سا درد بھی محسوس نہیں ہوا۔ اتنا ہی نہیں، جب میں سوتی تو خواب میں دیکھتی کہ میرے اندر سے ایک نور نکلتا ہے جس نے پوری دنیا کے اندھیروں کو سمیٹ دیا، اور سیریا کے بڑے بڑے محل اس روشنی میں چمک رہے تھے۔ ان خوابوں نے بی بی آمنہ کے دل میں پکا یقین کر دیا کہ ان کے پیٹ میں پلنے والا بچہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ کائنات کا سب سے بڑا راز ہے۔ اب یہ بچہ پیٹ میں ہی تھا کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی نے آپ کے دادا جناب عبد المطلب کو اشارہ کر کے بلایا اور دھیمی آواز میں کہا، آپ کو معلوم ہے ہماری بہو آمنہ بہت ہی مہنگا اور نایاب عطر لگاتی ہے، آپ ذرا ان سے پوچھو تو صحیح کہ یہ عطر وہ کہاں سے لاتی ہے۔ عبد المطلب نے حیرت سے کہا، اس بارے میں تم خود ہی پوچھ لیتی۔ دادی نے ہاتھ جوڑ کر کہا، میں نے کئی بار کوشش کی، لیکن جب بھی میں آمنہ کے سامنے جاتی ہوں ان کے چہرے کا وہ جلال اور انوکھا نور دیکھ کر میری زبان بند ہو جاتی ہے۔ آپ مرد ہیں، آپ ہی جا کر معلوم کیجئے۔ حضرت عبد المطلب نے ایک گہرا سانس لیا اور کہا، تم تو صرف گھر کی بات کر رہی ہو، میں مکے کا سردار ہوں، میں جہاں جاتا ہوں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے گھر سے یہ انوکھی خوشبو کہاں سے آتی ہے، اور یہ خوشبو مکہ، عراق یا مصر کی ہے ہی نہیں۔ آخر کار دادا عبد المطلب نے ہمت باندھی اور بی بی آمنہ کے کمرے میں آ گئے۔ انتہائی نرمی سے بولے، بیٹی آمنہ، تم جانتی ہو میں کعبے کا متولی ہوں، لوگ مجھ سے اس عطر کی خوشبو کے بارے میں پوچھتے ہیں، آخر تم یہ عطر کہاں سے لاتی ہو؟ یہ سنتے ہی بی بی آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، ابا جان، اللہ گواہ ہے میں نے ساری زندگی کبھی کوئی عطر نہیں خریدا، یہ خوشبو میری نہیں ہے، یہ تو اس پیارے مہمان کی برکت ہے جو میرے پیٹ میں تشریف فرما ہے۔ آپ نے تو صرف خوشبو محسوس کی ہے، اگر میں اور باتیں بتا دوں تو آپ مجھے دیوانی کہو گے۔ ابا جان، سورج اور چاند مجھے سلام کرتے ہیں، اور جب میں سوتی ہوں تو جنتی عورتیں آ کر رات بھر مجھ سے پنکھا جھولتی ہیں۔ دوسری طرف یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو روکنے کی سازش میں لگے تھے۔ جناب عبد مناف، جناب عبد حاشم اور جناب عبد المطلب کے بعد جناب عبداللہ کی جوانی کا زمانہ آیا تو یہودیوں کا سارا دھیان انہیں قتل کرنے پر تھا۔ جب جناب عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ سے ہو گئی تو یہودیوں کی بے چینی اور بڑھ گئی۔ اتفاق سے جناب عبداللہ کسی کام کے سلسلے میں
مدینہ گئے جہاں یہودیوں نے انہیں زہر دے کر شہید کر دیا۔ یہودیوں کو لگا کہ خطرہ ٹل گیا۔ مدینہ سے لے کر شام تک انہوں نے جشن منایا، مگر وہ ایک بنیادی بات بھول گئے کہ جناب عبداللہ کے انتقال کے وقت حضرت آمنہ امید سے تھی۔ یہودیوں کی کتاب تورات میں لکھا ہے کہ آخری نبی کی پیدائش سے ٹھیک 10 دن پہلے آسمان پر ایک سرخ ستارہ چمکے گا۔ جب ولادت میں 10 دن باقی رہ گئے تو آسمان پر وہی پر اسرار لال ستارہ نکل آیا۔ یہودیوں میں خلبلی مچ گئی۔ ان کے عالموں نے کہا آسمان پر لال ستارہ چمک چکا ہے، ڈھونڈو کہ کہیں آخری نبی کہاں تشریف لانے والے ہیں۔ مدینہ میں چھان بین کے بعد جب کوئی نشان نہ ملا تو وہ مکہ پہنچے۔ وہاں پتہ چلا کہ عبد المطلب کے مرحوم بیٹے عبداللہ کے گھر بچہ ہونے والا ہے۔ یہ سنتے ہی یہودیوں کی چیخیں نکل گئی، ہائے افسوس، آج نبوت ہمارے ہاتھ سے نکل گئی۔ اور پھر آخرکار وہ مقدس گھڑی آ گئی جس کا انتظار پوری کائنات کر رہی تھی۔ آج اس عظیم ہستی کی پیدائش ہوئی جس کی خاطر پوری دنیا بنائی گئی، جس کے لیے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے اور جس کے لیے سورج کو ڈوبنے سے روک دیا گیا۔ اور رات گہری ہو چکی تھی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے پیٹ میں درد اٹھا۔ دائی صفا کو بلایا گیا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جس رات میرے بچے کی پیدائش ہوئی اس وقت ہمارے گھر میں چراغ جلانے تک کا تیل نہیں تھا۔ اچانک کمرے میں نور پھیلنے لگا، چھت جیسے غائب ہو گئی اور مجھے 7ویں آسمان تک کا نظارہ دکھنے لگا۔ ایک سفید پرندہ آیا اور اس نے میری پیشانی کو چھوا، جس سے سارا نور سمٹ کر میرے اندر سما گیا۔ تبھی جنت کی حوریں شربت لے کر آئی۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں میں نے وہ شربت پیا اور جب ہوش آیا تو دیکھا کہ میرا بچہ میرے پاس موجود ہے اور وہ سجدے کی حالت میں ہے۔ اس کا دایاں ہاتھ آسمان کی طرف اور پیشانی کعبہ کی طرف تھی۔ اس کی پیشانی کے نور سے یمن، بصرہ اور ایران کے محل چمک اٹھے تھے۔ حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام نے جنت کے پانی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا۔ حضرت آمنہ نے دیکھا کہ بچہ پیدائشی ختنہ شدہ، ناف کٹی ہوئی اور بالکل پاک صاف تھا۔ تبھی آسمان سے ایک نورانی بادل اترا اور بچے کو اپنی آغوش میں لے کر پوری دنیا کی سیر کرانے لے گیا تاکہ ہر مخلوق اپنے آقا کو پہچان لے۔ جب بادل ہٹا تو حضور ایک ہرے جھولے میں لیٹے تھے جن کے ہاتھ میں 3 چابیاں تھیں، فتح کی، نفع کی اور نبوت کے ختم ہونے کی۔ اسی وقت جنتی فرشتے نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کاندھوں کے بیچ مہر نبوت لگائی۔ ولادت کے وقت مکہ میں بھی عجوبے ہوئے۔ کعبہ کی چھت اور پہاڑوں پر جنتی پرچم لہرائے گئے۔ 1000 سال سے جلتی ہوئی ایران کے آتش کڑے کی آگ اچانک بجھ گئی اور بادشاہ کے محل کے 14 کنگورے گر پڑے۔ شیطانوں کا آسمان پر جانا بند کر دیا گیا۔ اگلے دن جب ایک یہودی عالم نے مکہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر مہر نبوت دیکھی تو روتے ہوئے بولا آج بنی اسرائیل سے نبوت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ عبد المطلب نے اپنے پیارے پوتے کو گود میں اٹھایا، کعبہ لے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ان کا نام محمد رکھا۔ تو دوستو یہ تھی ہسٹری حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی۔ دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور پیش کرتے جائیے گا اور ایک دعائیں جملہ ضرور لکھتے جائیے گا۔ اور دوستو اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کرتے رہیے گا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی جانکاری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے گا۔ والسلام۔